سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 1۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مختص ہیں، جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ سبا یہ مکی سورت پاک ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے۔ وہ دور مکے کا ابتدا سے کچھ بعد، جب مشرکین مکہ اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے، اس دور میں ان تمام تر اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ پاک نازل فرمائی۔ یہ مکی صورت ہے، 54 آیات ہیں اس کے اندر اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام سبا کیوں رکھا؟ اسی سورہ پاک کے آیہ نمبر 15 کے اندر اس کا نام مذکور ہے۔ سبا یہ یمن کا ایک شہر ہے، اور اس شہر کو سبا اس لیے کہتے تھے کہ یہاں سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی، اس کی وجہ سے اس شہر کا نام سبا پڑ گیا۔ اس شہر کے اندر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے کثرت سے باغات پیدا کیے، اور یہ سارا شہر سبا سرسبز اور ہریالی والا تھا۔ لیکن اس شہر کے رہنے والوں نے جب اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ تمام نعمتیں ان سے چھین لی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اب مضامین میں وہی مزاج ہے جو مکی صورتوں کا مزاج ہے، چونکہ مکہ میں سب سے زیادہ جو زور دیا جا رہا تھا وہ 4 باتیں تھیں: توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا۔ چونکہ یہ سب سے بڑے 4 بنیادی عقیدے تھے کہ جن کو کفار اور مشرکین نہیں مان رہے تھے، اس لیے مکی صورتوں کا مزاج یہی رہا ہے کہ مکی صورتوں میں ان 4 چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب سورہ سبا کے اندر بھی یہ 4 مضامین زیادہ زور والے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے جو انعامات فرمائے ان کا ذکر آئے گا، اور اہل سبا کی تباہی اور بربادی کا ذکر۔ اس سورہ پاک کے یہ مضامین ہیں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اس سورہ پاک کو کہاں سے شروع فرما رہے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب بتایا کہ جس کی ملکیت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں۔ اب جس کی ملکیت میں تمام چیزیں ہیں، ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے کمالات بھی اسی کی ملکیت ہیں۔
اگر وہ پھول کا مالک ہے تو پھول کے کمالات کا بھی مالک وہی ہے. اگر وہ چاند کا مالک ہے تو چاند کے کمالات کا بھی مالک وہی ہے. اگر وہ سورج کا مالک ہے تو سورج کے کمالات کا بھی مالک وہی ہے. اور انسان بظاہر جن چیزوں کا مالک ہے، یاد رکھیے حقیقتاً وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے. آپ بظاہر گاڑی کے مالک ہیں، لیکن گاڑی کے بظاہر آپ مالک ہیں، حقیقت میں اس گاڑی کا مالک اللہ ہے. آپ مکان کے مالک ہیں تو یہ آپ کی ملکیت ظاہراً ہے، حقیقت میں اس مکان کی ملکیت اللہ کی ہے. ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے. تو جب ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے تو پھر تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو انسان زمین کے کسی ٹکڑے کے متعلق آپس میں جھگڑتے ہیں نا تو زمین مسکراتی ہے، اور زمین مسکرا کر کہتی ہے دونوں بے وقوف ہو. ایک دعویٰ کر رہا ہے میں مالک ہوں، دوسرا دعویٰ کر رہا ہے میں مالک ہوں، اور زمین کہتی ہے تم دونوں مالک نہیں ہو، میرا مالک تو میرا اللہ ہے. تو حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، اور جب حقیقی ملکیت اس کی ہے تو تمام کمالات کا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو جب تمام کلمات کا مالک اللہ ہے تو پھر تعریف بھی اللہ ہی کے لیے. پھر یہاں یاد رکھیے تعریف کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اس کو کہتے ہیں حمد قولی، ایک ہے حمد فعلی، اور ایک ہے حمد حالی. حمد قولی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف جن کلمات سے کی انہی کلمات سے اللہ کی تعریف کرنا، یہ حمد قولی ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اب یہ اللہ نے اپنی تعریف کی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے. تو ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کرنا اس کو کیا کہتے ہیں حمد قولی. اور حدیث پاک میں کیسے آیا؟ میرے آقا ہر نماز کے بعد کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ میرے آقا ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث پاک سے یہ تعریف کے کلمات ہیں، حمد کے کلمات ہیں. ان کلمات سے حمد کرنا یہ حمد قولی کہلاتی ہے. اور تمام تر تعریف قولی جو ہے حمد قولی میں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں سب سے بلند تر جو جملے ہیں اللہ کی حمد قولی کے وہ کون سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ سب سے بلند تعریف کے جملے، اس کو کہتے ہیں حمد قولی. اچھا حمد فعلی کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں حمد فعلی. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اخلاص بھی ہو اور پھر مقصد حصول جنت، جہنم سے بچنا، یا اس طرح کے کاروبار چلے، پرافٹ ہو، مال آئے، دولت آئے، ضرورتیں پوری ہوں، حاجات پوری ہوں، یہ مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں حمد فعلی. اور حمد حالی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جانا اور اللہ کی اوصاف سے متصف ہو جانا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حمد حالی.
حمد حالی، اللہ کیا ہے؟ ستار ہے، تو انسان ستار بن جائے۔ اللہ غفار ہے، انسان غفار بن جائے۔ اللہ حلیم ہے، انسان حلیم بن جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ جواد ہے، انسان کریم بن جائے۔ اللہ کی صفات سے متصف ہو جانا، متصف ہو جانا، اور اس پر اگر میں کلام کرنے لگوں تو ساری رات بیت سکتی ہے کہ اولیاء کاملین نے کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کر کے دکھایا۔ پردہ پوشی کی تو انتہا کر دی، حلم میں آئے تو انتہا کر دی، ٹھیک ہے، حلم میں آئے تو انتہا کر دی، کریمی پر آئے تو اس کی بھی انتہا کر دی، ستاری اور غفاری پر آئے تو اس کی بھی انتہا کر دی۔ اس کو کہتے ہیں حمد حالی، حمد حالی۔ اچھا، حمد حالی میں ایک اور بات یاد رکھنا، حمد حالی کب پیدا ہوگی انسان کے اندر؟ جب جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، حالات انسان کے ناسازگار ہو جائیں، ہر حال میں کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ سیکھ گیا اللہ اس کے اندر حمد حالی کی صفات پیدا کر دیتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا سیکھ جائے۔ یہ حمد کی 3 قسمیں۔ پھر دیکھیے اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی تعریف پر خوش بہت ہوتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ اپنی تعریف پر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ جل سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوتا ہے اس پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص مسجد میں آیا، حضور تشریف فرماتے، اسے نماز شروع کی، رکوع سے اٹھا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کیا کہنے لگا؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ جب یہ جملے پڑھے نا تو اس نے ذرا اونچی آواز سے پڑھے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا یہ کون ہے جس نے یہ جملے پڑھے؟ صحابہ حیران ہوئے، یہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے دیکھا آسمان سے 30 فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے دوڑے، جبٹے، حدیث کے الفاظ ہیں جبٹے، اور ہر فرشتے کی آرزو کیا تھی؟ یہ کلمہ سب سے پہلے میں لکھوں۔ تو اللہ اپنی حمد پر خوش ہوتا ہے، تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے اس کی تعریف سے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مختص ہیں، جس کی ملکیت میں وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پھر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی، صرف اسی کی کیا ہوگی؟ 6 جگہ پر اولیاء کاملین، صلحاء، انبیاء و مرسلین اور مومنین آخرت میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ کہاں کہاں؟ میزان عدل پر جب فیصلہ ہوگا کسی بھی بندے کا تو وہ اور اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف کریں گے۔ جب انسان اللہ کے فضل سے پل صراط سے عافیت سے گزر جائے گا اللہ کی تعریف کرے گا۔ جب جنت میں کے قریب پہنچے گا اور جنت کو دیکھے گا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، جنت کے قریب ہوا اور جنت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اللہ کی تعریف کرے گا۔ یہ 6 مقامات کا قرآن میں ذکر ہے کہ انسان 6 مقامات پر آخرت میں اللہ کی تعریف کرے گا۔ 3، چوتھا مقام کیا ہوگا؟ جب انسان جنت میں قدم رکھے گا، آگے سے فرشتے سلام تحیت کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، وہ اسے سلام تحیت پیش کریں گے اور یہ آگے سے اپنے رب کی تعریف کرے گا۔ پھر جب یہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ کی تعریف کرے گا۔ پھر جب یہ اپنے ٹھکانے اور محل میں پہنچے گا اللہ کی تعریف کرے گا۔ 6 مقامات ہیں جہاں انسان آخرت میں اللہ کی تعریف کرے گا۔ تو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ،
اللہ تعالی حکیم ہے. کیا؟ دین و دنیا کے تمام معاملات کو اس نے محکم تقدیر پر خلق کیا، اور پھر تمام چیزوں کو اس نے حکمت اور مصلحت کے عین موافق بنایا. وہ ایسا حکیم ہے، وہ ایسا حکیم ہے. ماں کے پیٹ سے شیر کا بچہ نکلا، اس کے سامنے گھاس ڈالا، اس نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے حکمت کے تحت بنایا اور مصلحت کے تحت، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ میں نے گھاس نہیں کھانا ہے، میں نے کیا ہے؟ گوشت کھانا ہے. بکری کا بچہ آیا، آپ نے اس کے سامنے گوشت رکھا، اس نے انکار کیا، میں نے گوشت نہیں کھانا، اللہ نے مجھے جس حکمت کے تحت بنایا میری خوراک گھاس ہے. چڑیا ہے، اس نے بچے دیے اور بچے دے کر گھونسلے میں چھوڑے. اب چڑیا کو پتا ہے میری ڈیوٹی کیا ہے؟ دانا لا کر کھانا نہیں، دانا منہ میں رکھ کر آ کر بچے کے منہ میں ڈالنا. ماں گھونسلے میں پہنچی، بچے نے منہ کھول دیا. اس نے بتایا جس حکمت کے تحت اس نے مجھے بنایا وہ حکمت یہ ہے کہ اماں تو میرے لیے خوراک لائے گی، میرے لیے تو کیا کرے گی؟ خوراک لائے گی. سمندر کی تہ یخ ٹھنڈی ہوتی ہے، مچھلی کو پتا ہے اتنے ٹھنڈے موسم میں اگر میں انڈے دوں تو بچے نہیں ہوں گے. وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے سمندر کے اس سمت جاتی ہے جہاں کا نیچے کا ماحول گرم ہے، وہاں انڈے دے کر آ جاتی ہے، اور پھر عین وقت پر بچے نکلنے کے ٹائم پر دوبارہ پہنچ جاتی ہے. کس نے اس کو بتایا؟ اس حکیم مطلق نے. وہ حکیم ہے، ہر چیز کو اس نے عین مصلحت اور حکمت کے تحت موافق بنایا. وہ حکیم، اور آگے فرمایا وہ خبیر ہے. کیا؟ ہر کھلی ڈکی ظاہر باطن ہر چیز سے وہ باخبر ہے، کوئی چیز اس سے بے خبری والی نہیں ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہے. تم اس چیز کو ڈھانک کر رکھو، ڈھپ کر رکھو، پھر بھی اسے پتا ہے، کھول کر رکھو پھر بھی اسے پتا ہے. تم زمین میں دبا دو، تم زمین میں دبا دو خزانے کو، اور تمہارا باپ تمہیں بتا نہ سکے مرتے وقت، لیکن کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر چھوڑ جائے کہ میں نے بیٹے تیرا خزانہ زمین میں دفنایا ہے. جگہ کا تعین بھی کر جائے لیکن آپ کو ڈھونڈنے میں مشکلات ہوگی، اسے پتا ہے کس جگہ پر ہے. تم دانہ زمین میں ڈال کر آ جاتے ہو اور لمبی تان کر سو جاتے ہو، تمہیں فکر نہیں ہوتی، تم اب انتظار کرتے ہو کبھی یہ باہر نکلے گا، میں اس کی گوڈی کروں گا، میں اس کو کھاد ڈالوں گا اور میں اس کو پروان چڑھتا ہوا دیکھوں گا. لیکن تم تو لمبی تان کر سو گے. اس نے دانے پر نظر رکھی ہوئی ہے، میرے بندے کی محنت ضائع نہیں جانی چاہیے. وہ دانے کو اگا رہا ہے، وہ ہر ایک سے باخبر ہے، کسی چیز سے وہ بے خبر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ